ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کن اموال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، واجب ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں کن اموال میں یا کن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ 4 قسم کے اموال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک ہے سونا چاندی اور جو اس کے قائم مقام آج کل کی کرنسیاں ہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے جب نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال مکمل ہو جائے۔ دوسرا ہے جو زمین سے نکلنے والے غلجات ہے اور اسی طرح جو پھل ہے، میوجات اور غلجات، راجح قول کے مطابق ان پہ زکوٰۃ ہے جب یہ نصاب کو پہنچ جائے۔ اب ان میں حولان حول شرط نہیں ہے، یعنی 1 سال کا ہونا شرط نہیں ہے۔ ان میں جب نصاب کو پہنچ جائے تو یہ زکوٰۃ جو ہے اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ اور ان کی جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ ہے 5 وسق ہے۔ 5 وسق سے مراد یہ 300 صاع، یعنی 4 مد کا، اس کو کہتے ہیں مد عربی میں، تو دونوں ہاتھوں کو جب ایسا کر لیا جائے، چلو بنایا جائے تو یہ 1 مد ہوگا۔ اس طرح کر کے 4 مد یہ 1 صاع بنتا ہے، اور 60 صاع وہ 1 وسق بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے 300 صاع جب ہو جائے، چاہے غلہ میں سے یا چاہے میوجات میں سے، یعنی جس میں کھجور ہے یا اسی طرح جو ہے کشمش ہے یا اسی طرح جو ہے خشک خوبانی ہے، تو مطلب وہ پھل جو یعنی ذخیرہ کیا جا سکے، اسٹاک کیا جا سکے بغیر کسی جو ہے فریج کے، ایک ذخیرہ کیا جا سکے، دوسرا جو ہے وہ یعنی اس کو ناپ تول کیا جا سکے، اس میں وہ تولا جاتا ہو یا ناپا جاتا ہو اور وہ ذخیرہ کیا جاتا ہو، جمع کیا جاتا ہو، جمع کرنے سے خراب نہیں ہوتا ہو۔ تو یہ جب یہ 2 شرط ہو پھل میں، تو اس پھل پہ بھی جو ہے جب وہ پھل وہ 5 وسق کے ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ تو میوجات اور غلجات یہ 5 وسق ہو جائے، 5 وسق سے مراد 300 صاع، اور یہ وزن کے اعتبار سے تقریباً بعض اہل علم نے کہا کہ 612 کلو گرام بنتا ہے، 612 کلو گرام بنتا ہے۔ وہ کبھی ممکن ہے کچھ یعنی اونچ نیچ بھی ہو سکتا ہے اس سے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے اس طرح ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال مال کا جو دوسرا مال ہے وہ ہے زمین سے نکلنے والا جو مال، یعنی غلجات اور میوجات، ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ دوسرا مال ہے۔ تیسرا جو ہے عروض التجارہ، یعنی وہ مال جو تجارت کے لیے رکھا گیا ہو، کوئی بھی مال ہو تجارت کے لیے رکھا گیا ہو، اور وہ تجارت کے لیے رکھا ہوا جو مال ہے اس کی مالیت، اس کی قیمت زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے۔ اب زکوٰۃ کے نصاب کیا ہے یہاں پر؟ یعنی سونا چاندی کا جو نصاب ہے، یعنی یہاں پر آج کل جو چاندی کا نصاب ہے وہ سونے کے نصاب سے بھی کم پہ زکوٰۃ پڑتی ہے، تو احتیاطاً چاندی کے نصاب کو ہی معیار اور اسی کو ہی جو ہے
اصل مقرر کیا جائے گا، اور چاندی کی جو قیمت ہے وہ آج کل 52.5 تولہ جو چاندی ہے وہ پچھلے سال یعنی 2023 کی جو نصاب ہے حکومت نے سرکاری جو ریٹ لگایا تھا وہ 1,03,159 جو ہے، اگر کسی کے پاس ہو تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے اگر یہ ہو یعنی یہ پیسہ اور اس پر سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ اب کسی کی دکان میں مالیت یا کسی کی تجارت میں مالیت اتنی ہو اور اس پر سال گزر جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر کسی کی تجارت میں مال موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یہ عروض تجارہ ہے، اور وہ تجارت کا مال جس قسم کا بھی مال ہو، البتہ وہ مال حلال اور جائز مال ہو، شرعاً حرام مال نہ ہو۔ حرام مال کی جو کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، جی ہاں، جو حلال ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ عروض تجارہ کہا جاتا ہے جس کو، جو تجارت کے لیے رکھا گیا ہو۔ اور چوتھا جو قسم ہے مال کا وہ ہے یعنی بھیڑ بکریاں اور گائے اونٹ یعنی حیوانات جو ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اونٹ کا، گائے کا، بھیڑ بکریوں کا، ہر ایک کا جو ہے الگ الگ نصاب موجود ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور نشست میں اس پر بات ہوگی۔ تو زکوٰۃ کن مالوں پہ زکوٰۃ واجب یا فرض ہوتی ہے؟ وہ خلاصہ یہ ہے کہ 4 مالوں پہ، ایک سونا چاندی اور ان دونوں کے جو متبادل کرنسیاں ہیں آج کل دنیا میں چل رہی ہے، یعنی ڈالر، ریال اور روپے، دینار و درہم، یہ چیزیں، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ دوسرا جو ہے زمین سے نکلنے والے غلجات اور میوجات، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ تیسرا عروض تجارہ، جو تجارت کے لیے رکھا گیا ہو، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ حیوانات، جس میں اونٹ، گائے، بھیڑ بکریاں، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ گائے میں بھینس وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، ان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور ان کے ہر ایک کے نصاب الگ الگ ہے، وہ کسی اور وقت میں انشاءاللہ کسی اور درس میں اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکام اور مسائل کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔